النساء نے 12ویں جماعت کا امتحان A+ گریڈ کے ساتھ پاس کیا۔ اس کے شاندار کامیابی پر گاؤں میں ایک بار پھر اس کے نام کے چرچے ہونے لگے۔ ہر کوئی اس کی ذہانت کا دل دادا ہو گیا۔ کالج جانے والی لڑکیوں میں اکثریت فیل، اور جو پاس ہو سکی انہوں نے بھی پاسنگ مارکس ہی لیے۔ اندر ہی اندر وہ ساری لڑکیاں مہر النساء سے جلن سے محسوس کرنے لگی، کیونکہ گاؤں کی اکثریت انہیں یہ کہنے لگی کہ تم لوگ صبح سے شام تک گھر سے دور جا کر کالج میں پڑھ کر بھی مر کر پاس ہوئی، اور شرم کا مقام ہے تم لوگوں کے لیے کہ اس نے خود پڑھ کر پورے گاؤں میں ایک بار پھر شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ اس پورے گاؤں میں چودھریوں کا راج تھا، اور اکثریت ان لڑکیوں کی چودھری خاندان سے ہی تعلق رکھتی تھی، اور چودھریوں کی، راجپوتوں کی، بلکہ ہر برادری کی لڑکی کو بھٹیوں کی اس لڑکی نے ہرا کے رکھ دیا۔ اس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ حالات جیسے بھی ہوں، اس کی ذہانت کا مقابلہ اللہ کے حکم کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ایسی خوشی اور جلن کی ملی جلی خبریں مہر النساء تک بھی آئی۔ وہ ہنس کر چپ ہو گئی، کیونکہ لوگوں نے اس کے رزلٹس کو دیکھا، مگر جو 2 سال اس نے دن رات محنت کی، جو مشکلات اس کو ہوئی، اس کا اندازہ اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں تھا۔ اس لیے مہر النساء اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو لے کر زیادہ خوشیاں نہیں منایا کرتی تھی۔ مہر النساء کے تایا، جو کہ انگلینڈ میں رہائش پذیر تھے، اپنی بھتیجی کے 12ویں کلاس میں شاندار پوزیشن کی خبر پر کسی قدر خوش بھی ہوئے، اور ساتھ ہی اس کے تایا صاحب نے فون کیا اور کہا، امام دین بیٹی کو سمجھا دو، اس کی ضد کے سامنے ہم نے ہار مانی، 10ویں سے آگے جانے کا شوق بھی پورا کر دیا، اب کوئی ایسی فرمائش کی ضرورت نہیں جو ہمارے رسم و رواج کے خلاف ہو۔ امام دین کے اندر بے چینی پہلے سے ہی سار اٹھانے لگی تھی۔ ڈرتے ڈرتے بیٹی کو بلایا اور کہا، بیٹی مہرو، تیری 12ویں کی شاندار کامیابی پر پورے بازار نے مجھے مبارکباد دی، میں نے خوشی سے وصول بھی کر لی، مگر تیرے تایا محترم کا فون آیا ہے، وہ کہتے ہیں اسے مبارکباد دو اور ساتھ میرا پیغام بھی دے دو، اب مزید کوئی ایسی فرمائش کرنے کی ضرورت نہیں جو ہمارے آباء و اجداد کی روحوں تک کو ہلا کر رکھ دے۔ ہمارے بابا غلام حسین کی نصیحت جو آج تک ہماری نسلوں میں ہے، اس کے خلاف جو آواز اٹھائے گا، مہر النساء اس کا انجام برا ہوگا۔ مہرو سمجھ گئی تھی کہ اس کے والد صاحب کیا بول رہے، مگر اسے یہ خوشی تھی کہ اب تو میں 16 سال سے اوپر ہوں، میں ضرورت کی حد تک سمجھدار بھی ہوں، لہٰذا اس نے اسی وقت اپنے والد صاحب کو کہا کہ پدر بزرگوار، میں نے 2 سالوں میں آپ کی آنکھوں کے سامنے محنت کر کے پڑھائی کی، اس دوران آپ کو پڑھائی میں کیا نقصان نظر آیا، ذرا مجھے بتائیے، کیا برائی نظر آئی وہ مجھے بتائیے۔ امام دین نے سر جھکا لیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ مہرو نے کہا، میں گھر بیٹھ کر آپ کے سامنے خود کو مشکل میں ڈال کر پڑھائی کرتی ہوں، کالج سے میرا تعلق واجبی سا ہے، اکیڈمیز تک میری رسائی آپ کے سامنے ہے، لہٰذا میرے تعلیمی معاملات تو کسی بھی طرح خاندانی وقار کو ٹھیس نہیں پہنچا رہے، لہٰذا میں تو اپنی تعلیم نہیں چھوڑوں گی، اب آپ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ میرے عشق کی راہ علم کا راستہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے میرے پیر سے، مجھے اس راہ پر چلنا ہے، اور یہ راستہ مجھے میرے غازی سرکار نے دکھایا تھا، میری ہر کامیابی کے پیچھے اللہ کے حکم سے میرے وہی پیر جو میرے روحانی استاد بھی ہیں، جو میرے روحانی باپ بھی ہیں، میرے لیے پیر و مرشد، باپ، استاد، ہر طرح کا رشتہ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ میرے پیر ہیں، وہ میرے سید غازی سرکار ہیں، لہٰذا میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔
میں اس سے پہلے بھی آپ سے کئی بار اس موضوع پر بات کر چکی ہوں۔ میں نے پاؤں بھی پکڑے، میں نے محنتیں بھی کی، میں نے رو کر بھی بتایا، میں نے ہنس کر بھی بتایا۔ بابا اب تو سمجھ جائیں۔ مہرالنساء کو بچپن سے ہابو کا علم تھا۔ وہ بچپن میں بھی عام بچوں سے بالکل مختلف تھے، لہٰذا باپ نے ایک بار پھر گہرا سانس لیا، چہرے پر کمبل ڈال لیا۔ کافی دیر تک امام دین چھت کو گھورتا رہا، پھر کروٹیں بدل بدل کر کئی گھنٹے گزار دیے۔ مہرالنساء باپ کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی۔ وہ اس بے چینی کی وجہ بھی جانتی تھی، پر وہ خاموش رہی۔ جائے نماز اٹھائی، وضو کر کے وہ ایک کونے میں کئی گھنٹے بیٹھی رہی۔ اس کے کئی گھنٹے اسی طرح سجدوں میں گزر جاتے تھے۔ مہرالنساء پریشانی کے عالم میں ہمیشہ سے یہی کرتی، ایک کونا مختص کرتی اور وہاں بیٹھ کر کئی گھنٹے اپنے اللہ سے باتیں کرتی۔ اس کا شروع سے یہ اصول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت ایک پین اور ایک کاغذ اٹھاتی، ایک خط لکھتی، اور وہ خط اللہ کے نام ہوتا۔ پھر وہ خط اپنے ہی تکیے کے نیچے رکھ کر خود مصلی پر بیٹھ جاتی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے کئی گھنٹے گزر جاتے۔ جب تک اس کا دل سکون میں نہ ہوتا، وہ مصلی سے اپنا رشتہ نہ توڑتی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ ظہر سے عصر اور عصر سے مغرب ہو گئی، مگر مہرالنساء کا مصلی فولڈ نہ ہوا۔ جانے کس مراقبے میں بیٹھی گمسم وہ خدا سے باتیں کرتی رہی۔ پھر بڑی بہن کے بلانے پر اٹھی اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ مہرالنساء نے BA کا ایڈمیشن لے لیا۔ وقت گزرنے لگا، پھر وہ وقت آیا کہ مہرالنساء نے BA کا امتحان بھی شاندار نمبروں میں پاس کر لیا۔ اس دوران اس نے کمپیوٹر کے کئی کورسز، لینگویج کورسز، سلائی، بیوٹیشین کورسز، مہندی وغیرہ کا کام بھی سیکھا۔ مہرالنساء پولیٹکس میں گریجویٹ ہو گئی۔ اس کی بہنوں کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ پورے خاندان میں چرچا ہوا۔ مہرو اپنے خوابوں کی طرف اندیکھی طاقتوں کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس میں سنجیدگی آتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھنے لگی تھی کہ سالوں کا بڑھنا سمجھداری نہیں، بلکہ زندگی انسان کو سکھاتی ہے کہ کیسے جیا جائے۔ مہرالنساء کی ایک بہن ناسمجھ سی، ایک ایسی لڑکی جس کی خوبصورتی کا چرچا پورے خاندان میں تھا، دبلی پتلی لڑکی، دودھ جیسا گورا چٹا رنگ، 5 فٹ 4 انچ قد، براؤن بال، براؤن بڑی بڑی آنکھیں، جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ سحر زدہ سا حسن تھا حور العین کا، اور کوئی شک نہیں کہ حور العین کسی حور سے کم ہو۔ بن ماں کی یہ بچے گھر کا گھٹن زدہ ماحول اور شوخ و چنچل ادائیں رکھنے والی لڑکی۔ وہ شکایتیں کرنے لگی۔ باپ بیٹی کے حسن کے چرچے پہلے سے سن چکا تھا، لہٰذا اس کو منہ دھونے کی بھی اجازت نہ دیتا۔ ہر طرح کی سختیاں کر کے ایک معصوم جان گھر میں قید کر ڈالی۔ پورے گھر میں حور العین سے کوئی بھی پیار سے بات نہ کرتا۔ اس سب کا مقصد اسے ڈرانا تھا کہ خوف اور ڈر سے کہیں بھی کوئی غلطی نہ کرے۔ مگر یہ فیصلہ قدرت کا ہوتا ہے کہ کس کے نصیب میں کیا لکھنا۔ اسکول سے آتے ہوئے اس معصوم گڑیا کو ایک سمون خاندان کے لڑکے نے دیکھا۔ ایسا حسن اس نے اپنے خاندان میں یا پورے لال آباد میں نہ دیکھا تھا۔ وہ لڑکا اس قدر دیوانہ ہوا کہ اس نے ارادہ کیا کہ میں امام دین کے گھر سے اس کی صاحبزادی حور العین کا رشتہ لوں گا۔ حور العین کی سہیلیاں اسی محلے سے تھی اور اسی لڑکی کی رشتہ دار بھی تھی، لہٰذا جلتی نے تیل کا کام کیا۔ جب اس لڑکے نے آگے پیچھے حور العین کا پتہ کروایا تو مہرالنساء کا نام گاؤں میں پہلے ہی اس کی ذہانت کی وجہ سے مشہور تھا، لہٰذا اس کو حور العین کا ایڈریس معلوم کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ کئی لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ لڑکی
جو آزاد کشمیر کی وزیر اعظم سے ایوارڈ لیتی ہے، حور العین اسی کی بہن ہے۔ انہوں نے جو حور العین کی سہیلیاں بھی تھیں، چونکہ وہ اس لڑکی کی رشتہ دار بھی تھیں، انہوں نے اس لڑکے کا پیغام حور العین تک پہنچا دیا۔ معصوم ذہن، گھٹن زدہ ماحول میں پلا ہوا بچہ بڑی ہی آسانی سے کسی کی باتوں میں آ سکتا ہے، لہٰذا حور العین ان لڑکیوں کی باتوں میں آ گئی اور معاویہ نام کے لڑکے کے ساتھ اس کی سلام دعا ہو گئی، جس کی خبر امام دین کو جلد ہی ہو گئی۔ امام دین نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اپنی پھول سی بیٹی کو اس قدر مارا کہ اس کے ہاتھوں سے خون نکلنے لگا۔ یہ اسے اس بات کی سزا ملی کہ جن ہاتھوں سے اس نے معاویہ کا نام لکھا، چند دنوں میں ہی خاندان کے ایک بندے سے جو عمر میں کافی بڑا اور حور العین سے رشتے میں ماموں تھا اور پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کے ساتھ سادگی کے ساتھ اس کی شادی کروا دی اور اس کو ایسے غریب گھر میں بیاہ دیا جہاں ساری عمر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترسے اور اپنی باقی بیٹیوں کو اور خاندان کی باقی عورتوں کو کہا کہ یہ تم سب کے لیے عبرت ہے۔ اس کا باپ کہتا تھا، حور العین تم چاروں بیٹیوں کے لیے اور خاندان کی باقی سب لڑکیوں کے لیے میں نے عبرت اسی لیے بنائی کہ جب تک تم لوگ اسے دیکھو تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے انجام سوچ لو۔ معاویہ اور ایسے ناموں اور قوموں کے لڑکے ہمارے ہاں ہرگز قبول نہیں ہوں گے۔ جو ایسی گھٹیا حرکت کرے گی اس کی سزا موت ہوگی۔ ہم لوگ اپنے خاندان سے اور اپنے فرقے سے باہر ہرگز نہیں جائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں خاندان کی ہر لڑکی کو مار دینا پڑے۔ مہر النساء کے ذہن پر اپنی بہن کا بدترین انجام بہت حاوی تھا۔ اس نے اپنی بہن کو پل پل مرتے دیکھا، بے جوڑ شادیاں، لڑکیوں کا رونا دھونا، نکمے شوہر، مار پیٹ، لڑائیاں، ایسی بہت سی باتوں نے مہر النساء کے اندر تلخیاں بھر دیں۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کھونک اٹھتی، اس کا رونے کا دل کرتا لیکن وہ رو نہ پاتی، اس کا ہنسنے کا دل کرتا لیکن وہ ہنس نہ پاتی۔ بس اس کے اندر اب ایک ہی چیز سر اٹھانے لگی، بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔